السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، دنیا کے اندر دیکھیں تقریباً ہر آدمی پریشان ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ پریشانی بیماری کی وجہ سے ہے، اور بیماری کی بڑی وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے کہ معدہ ام الامراض میں سے ہے۔ اگر کسی کا معدہ خراب ہے تو گویا کہ مرض کا بندہ شکار ہو چکا ہے، اور طرح طرح کے مرض میں وہ پھنستا چلا جائے گا۔ اور معدے کی بیماری عموماً کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کیوں نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا جو پسندیدہ غذا تھی، اور آپ جن چیزوں کو تناول فرمایا کرتے تھے، تھوڑا آج میں آپ کے لیے آپ لوگوں تک ان کی فہرست پہنچا دوں کہ میرے حبیب، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس کو سننے سے پہلے ایک معمولی مختصر سی بات سماعت کر لیں۔ پہلے رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہر 4 آدمی میں سے ایک شخص بیمار پایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے ہر 3 آدمی میں سے ایک شخص بیمار پایا جا رہا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ عموماً زیادہ کھانے کی گڑبڑی ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں، فاسٹ فوڈ ہیں، پیزا ہے، برگر ہے، اور طرح کی چیزیں ہیں۔ ان کھانوں کی بنا پر عموماً آدمی مرض کے شکار ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے، جب کھانا کھاؤ تو پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرے حصہ خالی رکھو سانس لینے کے لیے۔ اب آئیے بتاتے چلوں کہ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پسندیدہ غذائیں، یا وہ غذائیں جن کا کھانا حدیث پاک سے آپ کے متعلق ثابت ہے، آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز گوشت ہے۔ نمبر 1 گوشت۔ اللہ کے نبی کو گوشت پسند تھا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت اور دنیا کے کھانوں کا سردار جو ہے وہ گوشت ہے، اور ان میں بھی یعنی تمام حلال جانوروں میں بھی بطور خاص جس گوشت کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے وہ بکرے کے شانہ اور اگلا دستہ آپ کو پسند تھا۔ اس کے بعد سرید اور حلوہ۔ سرید اور حلوہ کیا؟ سرید یہ ہوتا ہے کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کو باریک ٹکڑا بنا لے اور پتلی دال میں یا شوربے میں اس کو ڈبو دے، جب اچھے سے ڈوب جائے پانی میں، دال میں یا شوربے میں اچھے طریقے سے وہ مل جائے، اس کے اندر نرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اسے کو سرید کہتے ہیں۔ یہ سرید زود ہضم بھی ہوتا ہے، معدے پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا، اور اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ تیسری چیز ہے کدو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کو تمام سبزیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کدو تھا۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کدو کے تلاش کر کے کھا رہے تھے، اس کے بعد سے میرے نزدیک کدو سب سے زیادہ پسندیدہ غذا بن گیا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ، نمبر 4 سرکہ۔ سرکہ کیا ہے؟ سرکہ کے بارے میں آیا، روایت میں آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکہ کے متعلق حدیث پاک میں آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کوئی چیز ہے، تو اندر سے آواز آئی سرکہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا سرکہ تو بہترین سالن ہے، اور آپ اس کو اچھے انداز میں تناول فرمایا۔ نمبر 5 پنیر۔ پنیر کھانا بھی آپ سے ثابت ہے، آپ چھری سے کاٹ کر کے پنیر کو تناول فرمایا ہے۔ نمبر 7 کھجور اور چھہارے۔ کھجور کے بارے میں خصوصاً عجوہ کھجور کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی صبح نہار منہ یا صبح کے وقت میں عجوہ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے، اس دن زہر بھی اس پر اثر نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! اور کھجور کے اندر جو وٹامن ہے، جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس کا اندازہ حکمہ بھی بتاتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی اس کو بتاتے ہیں۔ نمبر 8 دودھ۔ دودھ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، ایک تو اللہ کے نبی کبھی دودھ میں پانی ملا کر پیا کرتے تھے، اور کبھی بغیر پانی ملائے بھی پیا کرتے تھے۔ بیچنے کی اجازت نہیں ہے، دودھ میں پانی ملا کر پینے کی آپ کی خواہش ہے، آپ چاہے تو ملا کر پیئے، چاہے تو بغیر ملا کر کے پیئے۔ نمبر 9 انجیر۔ انجیر جو ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون۔ تو انجیر کی قسم کھانا، اور اللہ رب العزت اس پھل کے قسم کھا رہے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، اور بطور خاص یہ تو جنت کا پھل ہے، اور جنت کے پھل کے کیا کہنے ہیں۔ نمبر 10 زیتون کا تیل۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا زیتون کے تیل کو اپنے لیے کھانے میں استعمال کرو، اور اس کے تیل سے اپنے بدن پر مالش بھی کرو، اور زیتون کی بھی قسم اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھائی ہے۔ نمبر 11
انگور کھانا بھی آپ سے ثابت ہے۔ نمبر 12 انار بھی آپ سے ثابت ہے۔ نمبر 13 مکھن کا کھانا بھی آپ سے ثابت ہے۔ اور ایک چیز اوپر رہ گئی، شہد کے بارے میں اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام فہرست جو آپ کو بتائی گئی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو محبوب یا پسندیدہ غذا ہے، یا ان غذاؤں کا آپ سے کھانا ثابت ہے۔ اگر آپ ان کھانوں کو کھاتے ہی ہوں گے، لیکن اگر اس نیت سے کھائے کہ میرے پیارے حبیب اس کو تناول فرمایا کرتے تھے لہذا سنت سمجھ کر کے کھائیں گے، تو کھانا بھی ہوگا، پیٹ بھرنا بھی ہوگا، تقویت بھی ملے گی، طاقت بھی ملے گی، اور اس کے علاوہ ثواب بونس پوائنٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے نبی کی طبعی سنتیں جو ہیں ان سنتوں کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ان غذاؤں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دواؤں سے چھٹکارا بھی ملے گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده، کلوا من ثمره اذا اثمر، اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جو موسمی پھل ہوتے ہیں، یعنی ہر موسم میں، ہر زمانے میں، یعنی ہر موسم میں جو پھل آتے ہیں نئے پھل، ان پھلوں کو کھانے کا اہتمام کرے۔ بہت سی بیماریوں میں اس سے شفا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں یہ اس آیت سے استدلال کیا گیا، اور خود اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ موسمی پھل کھانا چاہیے، اس میں بے شمار فائدے ہیں، بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔